السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے علامہ اقبال کے کلام کا مجموعہ بانگ درا۔ علامہ اقبال کے پہلا دور، دوسرا، تیسرا دور پڑھا، شاعری کا آغاز کا ان کے جو بھی ادوار تھے یہ سب پہلے پڑھایا۔ اب ان کے مجموعہ کلام بانگ درا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ علامہ اقبال کا بانگ درا، یہ علامہ اقبال کا پہلا اردو مجموعہ کلام ہے۔ بانگ درا علامہ اقبال کے شاعری کا مجموعہ کلام پہلا اردو مجموعہ کلام ہے۔ ابتدائی دور کا کلام ہونے کے باوجود اس کی اہمیت کم نہیں ہے۔ جب علامہ اقبال نے دور طالب علمی میں ہی شاعری کا آغاز کیا تھا، یہ شاعری کا آغاز یعنی پہلا دور میں بتایا، تو یہ ابتدائی دور کا کلام ہے بانگ درا، لیکن پھر بھی اس کی اہمیت اور مجموعہ سے کم نہیں ہے۔ اس میں تصویر درد، فریاد امت، نالہ یتیم، شکوہ و جواب شکوہ، شمع و شاعر، خضر راہ اور طلوع اسلام جیسی بلند پایہ نظمیں شامل ہیں۔ اتنی مشہور نظمیں جیسے خضر راہ، طلوع اسلام، شمع و شاعر، یہ سب علامہ اقبال کی مشہور نظمیں ہیں جو بانگ درا میں شامل ہیں۔ یہ سب نظمیں جو اپنے زمانے میں کافی شہرت و مقبولیت حاصل کر چکی تھیں۔ ان نظموں کے علاوہ کچھ غزلیں ہیں اور آخر میں ظریفانہ کلام ہے۔ بانگ درا میں ان نظمیں ہیں اور کچھ غزلیں بھی ہیں اور کچھ آخر میں ظریفانہ کلام بھی علامہ اقبال نے لکھے ہیں۔ اس مجموعہ میں شامل نظموں کے مطالعہ سے، یعنی اس مجموعہ میں جو نظمیں شامل ہیں، جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو ان کے مطالعہ سے علامہ اقبال کے ذہنی ارتقاء کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ شروع میں وہ ایک ایسے وطن پرست شاعر کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں جس کے لیے خاک وطن کا ہر ذرہ دیوتا کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابتدا میں شاعر ایک ایسے وطن پرست نظر آتے ہیں جن کو اپنے وطن کی مٹی کا ہر ذرہ ذرہ دیوتا کی حیثیت سے نظر آتا ہے، لیکن جب وہ آگے چل کر وہ محدود وطن پرستی کے بت کو پاش پاش کر کے وطنیت کا عالمگیر تصور پیش کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں علامہ نے اس مجموعہ میں مطالعہ فطرت کے نتیجہ میں مرتب ہونے والے تاثرات و کیفیات کو بھی پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں کوہ مالا، آفتاب صبح، ابر کوہسار، اختر صبح وغیرہ جیسی نظمیں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان نظموں میں منظر نگاری اور تصویر کشی کے عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ ابر کوہسار میں یا آفتاب صبح، کوہ مالا میں فطرت کی جو تصویر کشی انہوں نے کی ہے وہ بہت عمدہ ہے۔ اس مجموعہ میں مضامین کا تنوع بہت زیادہ ہے۔ حسن، عشق، تصوف، فطرت نگاری اور مقصد حیات کی تفہیم سبھی کچھ اس میں ہے۔ اس مجموعہ کا نام بانگ درا اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ جس طرح گھنٹی کی آواز سن کر قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اسی طرح علامہ اقبال کے کلام نے خفتہ قوم کے لوگوں کو بیدار کر کے انہیں راہ نجات پر گامزن کرنے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ علامہ اقبال نے خود اپنے کلام کو ایک جگہ بانگ درا سے تعبیر کیا ہے۔